بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک روز بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، اے حضرت، ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو شیطان کا دشمن ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں بالکل، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شیطان ملعون سے پوچھا، بتا تو صحیح، دنیا میں تیرے کتنے دشمن ہیں؟ شیطان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں میرے 15 دشمن ہیں۔ جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بتا کون کون سے لوگ تیرے دشمن ہیں، تو کہنے لگا، نمبر 1 کہ حضرت اس دنیا میں میرے سب سے بڑے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب میرے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس دن شیطان اس قدر رویا کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں رویا، حتیٰ کہ جب شیطان کو اللہ کی جانب سے ملعون کا خطاب دیا گیا، یعنی اللہ عز و جل نے شیطان لعین کو فرشتوں کی فہرست سے نکال دیا، تب بھی شیطان اس قدر نہیں رویا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ رویا۔ نمبر 2، پھر کہنے لگا کہ ابو جہل کی بہن کا بیٹا عمر فاروق میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ محترم ناظرین، جس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کیا تو اسلام کو ایک نئی زندگی ملی۔ مسلمان جو اب تک دارالارقم میں خفیہ طور سے عبادت سر انجام دیتے تھے، اس روز علانیہ طور پر بیت اللہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ شیطان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا آپ کا غلام عمر بن خطاب جس راستے پر ہوتا ہے میں وہ راستہ چھوڑ دیتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دور دور رہتا ہوں۔ نمبر 3، پھر کہنے لگا کہ مسلسل اللہ کا ذکر کرنے والا انسان بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرنے سے ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے، اس ایک لمحے کے لیے بھی خود کو نہیں روکتا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، تو اس ایک لمحے کے اندر اس شخص کو لپیٹ میں لے لیتا ہوں، اس کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور اسے بہکا دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے تحفے کے طور پر ایک خوبصورت پرندہ بھیجا جسے آپ نے قبول کیا۔ کافی عرصہ تک وہ پرندہ آپ کے پاس ایک پنجرے میں بند رہا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی کے گھر آپ کے کچھ دوست احباب آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ اپنے دوستوں کی مجلس سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو وہ پرندہ سب کچھ دیکھ کر آنسو بہانے لگا اور فریاد کرنے لگا، کاش میں بھی آزاد ہوتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ یوں ہی لطف اندوز ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی مغفرت کا علم تھا تو آپ نے اس پرندے کی فریاد سنی، یوں ہی کہہ رہا تھا کہ میرے بھی دوست ہیں، میرے بھی عزیز و رشتہ دار ہیں اور اپنے جیسے دوسرے پرندوں کے ساتھ مل جل کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں اور کھلی فضا میں اڑنا چاہتا ہوں، مگر افسوس کہ آپ نے مجھے یوں پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے۔ آپ اٹھے اور اس پنجرے کے دروازے کو کھول دیا اور پرندے سے پوچھا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، بس اتنا بتا دے کہ تو قید کیسے ہوا تھا۔ جب پرندہ آزاد ہوا تو پنجرے سے باہر نکلا اور پنجرے سے قریب ہی دیوار پر بیٹھ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، اے حضرت، آج میں آپ کو اپنی قید کا راز بتاتا ہوں کہ جب تک میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہا تو میں آزاد فضاؤں میں گھومتا رہا اور اللہ کی امان میں رہا۔ پھر ایک روز فقط ایک لمحے کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو آئین اسی لمحے کے میں شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ شکاری مجھے اپنے گھر لے گیا، پھر اس نے مجھے کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور پھر اس نے آپ کے پاس لا کر رکھ دیا۔ میں اس ایک لمحے کوستا ہوں جب میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا اور شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ فرمایا گیا کہ جب تک پرندہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے وہ کسی کے جال میں نہیں پھنستا۔ علماء نے لکھا ہے، یوں ہی مچھلیاں جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں وہ اللہ کے ایمان میں رہتی ہیں اور کسی کے جال میں نہیں پھنستی۔ تو پرندہ کہنے لگا کہ اے حضرت، میں نے اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے اللہ کا ذکر چھوڑا، اس میں غفلت کی تو اتنی بڑی سزا ملی
کہ میں سال ہر سال اس قید میں پڑا رہا۔ افسوس اس انسان پر ہے کہ جس نے مجھے قیمتی جوانی برباد کر ڈالی، اپنی جوانی غفلت اور بے دینی کی حالت میں گزار ڈالی۔ سال ہر سال تک اللہ کا ذکر اس کی زبان پر نہ آیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ایسے شخص کو کیا سزا دے گا۔ پرندے نے کہا، یہ حضرت آپ کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ کے بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہوں گا۔ محترم ناظرین، شیطان کہتا ہے کہ جب تک کوئی بھی بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو وہ اللہ کا انتہائی برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بنا رہتا ہے اور وہ میرا دشمن بنا رہتا ہے۔ جب وہ ذکر الہی سے نکلتا ہے تو اسے اپنا بنا لیتا ہوں۔ نمبر 4، عادل بادشاہ بھی میرا دشمن ہے اور تب تک دشمن ہے جب تک وہ عدل انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے۔ جب بھی وہ عدل اور انصاف کا دامن چھوڑتا ہے اور اسے اپنا بنا لیتا ہوں اور وہ میری گرفت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 5، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور مالدار بھی میرا دشمن ہے اور مجھے خوب دکھ پہنچاتا ہے، لیکن جب اس کے اندر تکبر آتا ہے، فخر آتا ہے کہ میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر رہا ہوں اور اللہ کے سامنے میرا بہت بڑا مقام ہے، اور پھر جب یہ خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں تو میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں، لیکن جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے تب تک وہ میرا دشمن ہے۔ نمبر 6، سچائی کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والا تاجر بھی میرا دشمن ہے۔ نمبر 7، عاجزی اختیار کرنے والا عالم دین میرا دشمن ہے۔ نمبر 8، مسلمانوں کے خیر خواہی چاہنے والا مومن میرا دشمن ہے۔ نمبر 2، توبہ کر کے اپنی توبہ پر قائم رہنے والا گنہگار بھی میرا دشمن ہے۔ نمبر 10، حرام رزق سے بچنے والا اور حرام رزق سے پرہیز کرنے والا انسان بھی میرا دشمن ہے۔ جب وہ حرام کا لقمہ کھانے لگتا ہے تو وہ میرا دشمن نہیں بلکہ میرا دوست بن جاتا ہے۔ نمبر 11، شیطان نے کہا، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص میرا دشمن ہے۔ نمبر 12، پھر کہنے لگا کہ افسوس اس شخص پر جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، ایسا شخص میرا اتنا بڑا دشمن ہے کہ میں اس کے گھر کے باہر صف ماتم بچھا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ جو اپنی بیوی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، ادھر وہ اپنی بیوی سے ہنس ہنس کر محبت کی باتیں کرتا ہے تو دوسری طرف میں صف ماتم پر بیٹھا ماتم کرتا ہوں، اور ایسا تب تک کرتا رہتا ہوں جب تک وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، اپنے بچوں سے محبت سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ تلخ رویہ نہیں اپناتا، لیکن جو ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ تلخ لہجہ اپناتا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے تو وہ بھی میرا دشمن نہیں بلکہ دوست بن جاتا ہے، اور میں جس شخص کو اپنا دوست بناتا ہوں تو پھر اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 13، پھر کہا کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا شخص بھی میرا دشمن ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، نوجوانوں، اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نہ پہنچاؤ، لیکن اس کو نقصان پہنچانے والے کبھی نہ بننا، کسی کو نقصان دے کر شیطان کے دوست نہ بننا۔ نمبر 14، پھر کہنے لگا، رات کے ایسے وقت جب ساری دنیا سو رہی ہو تو نوافل اور تہجد پڑھنے والا شخص میرا دشمن ہے، اور رات کے اس پہر وہ میرا سکون اور میرا چین برباد کر دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنے والا شخص کو دیکھ کر اللہ آسمان سے دنیا پر بیٹھ کر جب مسکراتا ہے تو شیطان گریہ زاری کرتا ہے۔ نمبر 15، حرام کو پی جانے والا شخص بھی میرا دشمن ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضرت، اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ حرام کو پی جانے والا شخص شیطان کا دشمن ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غصے کو پی جانے والا شخص شیطان کا دشمن ہے، کیونکہ غصہ حرام ہے۔ جو شخص حرام کو پی جاتا ہے تو وہ شیطان کو نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، خواہ وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے یا اپنے ہاتھ سے، تو ایسا شخص شیطان کا دشمن بن جاتا ہے، شیطان کا دوست۔ تو ہر ایسا شخص جو شیطان کا دوست ہے
تو پھر شیطان اس سے دوستی کر کے اس کے ساتھ ایسی دشمنی نبھاتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اور اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شیطان کا دشمن بننے اور شیطان کو تکلیف و اذیت پہنچانے والا پکا سچا مسلمان بنائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی شیطان کے مکر و فریب میں آنے سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔